لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران سید الشہداء، عاشور کا روز ہے. ظہر کا وقت وہ تھا کہ جب میرا مولا اپنے اصحاب و انصار کو کھو چکا ہے. اب بہت کم لوگ رہ گئے. تاریخ کربلا میں یہ ذکر ہے کہ مولا نے یہ آیت مبارکہ کئی مرتبہ پڑھی ہے: فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا کیا، کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں. میرا مولا کربلا کے میدان میں جس انداز سے تنہا و اکیلا تھا، مقتل کے الفاظ ہیں کہ مولا نے یاد فرمایا تھا: شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکر او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. میرے شیعو، جب کوئی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد رکھنا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی. تم دیکھتے کائنات کے مشکل کشا کا بیٹا 6 مہینے کا بچہ لے کر ایک گھونٹ پانی مانگتا تھا اور کوئی پانی کسی نے پانی نہ دیا. مولا کا 6 ماہ کا بچہ شہید ہوا. میرا نیز کا جملہ ہے: ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اے پروردگار میری کمائی جو کچھ تھا لٹا دیا. آخری اصغر تھا، زمین میں گاڑ دیا. اب حسین کا دامن خالی ہو گیا. اجرکم علی اللہ. ہمارے مولا کا پرسہ آقا آقا امام زمان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وہ دکھیاری ماں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس نے چکی پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا. اجرکم علی اللہ. اے رسول خدا، آپ کے اس بیٹے کا پرسہ قبول کیجئے. اے مولا کائنات، اپنے بیٹے کا پرسہ قبول فرمائیے. اے مولا حسن مجتبیٰ، اپنے پیارے سے بھائی کا، اپنے قوت بازو کا پرسہ قبول کیجئے.
میرا مولا جب اکیلا رہ گیا، مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ خیموں میں آیا، زبان پر یہ جملہ تھا، یا سکینہ، یا رقیہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن منی السلام، ہمارا آخری سلام قبول کرو بیویو۔ ایک مرتبہ بیویاں گھبرانے لگی، ہر بیوی کا آسرا تھا نا، ہر میرا بچہ قربان ہو جائے، میری دولت قربان ہو جائے، میری کمائی کربلا میں لٹ جائے، میرا بھائی مارا جائے، لیکن میرے آقا کو کچھ نہ ہو۔ لیکن آقا جب خیمے میں آخری رخصت کے لیے آئے نا، مولا نے وداع فرمایا، اور ہر بیوی گھبرا رہی ہے، ہر بیوی کب کب آ رہی ہوگی۔ ایک مرتبہ آخری وقت تھا، مولا وداع کر کے جا رہے تھے، ایک مرتبہ خیمے سے باہر تشریف لائے۔ کربلا کے میدان میں مولا کے دو وداع ذکر ہیں۔ پہلا وداع یہ تھا جب مولا ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، ایک مرتبہ پکارنے لگے، یا مسلم ابن عقیل، یا حالی ابن عروہ، یا ام حبیب ابن مظاہر، یا ہلال ابن نافع۔ ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو پکارنے لگے اور یہ کہنے لگے، یا ابطال الصفا، یا فرسان الحجا، مالی انادیکم فلا تجیبونی۔ اب دیکھ نہیں رہے تمہارا آقا حسین اکیلا رہ گیا، اٹھو آ کر جواب دو۔ اے صحابیو تم اٹھتے کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ مولا نے اصحاب کو یاد کیا، کربلا کے میدان کی طرف چل رہے تھے، میرا مولا کربلا کی طرف گیا، ایک مرتبہ فوج اشقیہ سے بات کی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کون سے حق کو چھوڑ دیا؟ میں نے کون سی سنت کو پامال کیا؟ تمہیں کئی مرتبہ واسطہ دیا ہے، میرے آقا نے کئی مرتبہ واسطہ دیا، تمہیں نہیں پتا میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، تمہیں نہیں پتا میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا، تمہیں نہیں معلوم حسن مجتبیٰ کا بھائی، تمہیں نہیں پتا یہ نانا رسول خدا کا ماما، تم نہیں دیکھتے یہ قرآن کو کیسے میں لا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سارے واسطے پورے دن میں دے چکے، ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آ رہے تھے، کب کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ فوج لعین پلٹ کر کہنے لگی، اے حسین نقاتلک بغضا لابیک، ہم تمہیں اس لیے قتل کر رہے ہیں، تمہارے بابا علی کا بغض ہمارے سینوں میں ہے۔ اب واضح ہوئی کربلا، کربلا کیا ہے؟ مولا کائنات کا بغض ہے۔ کہنے لگے نقاتلک بغضا لابیک، تمہارے باپ کے بغض میں ہم تمہیں قتل کریں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے حملہ کیا، جب حملہ کیا ایک مرتبہ سب کو پلٹا کر دور دور کر دیا، جب کوئی سامنے آتا تھا مولا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، تتر بتر ہوتا چلا گیا، مولا دور نکلے، ایک مرتبہ سارے لوگ بکھر گئے۔ ایک مرتبہ مولا کچھ دیر کے لیے رکے، سانس لے رہے تھے، تمہارا مولا 3 دن کا پیاسا ہے، صبح سے لے کر عصر تک مسلسل لاشیں اٹھا رہا تھا، کبھی آنا محمد کا لاشا لایا، کبھی قاسم کے ٹکڑے لے کر آیا، کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اور کبھی فرات کے کنارے اپنے بھائی کو وداع کر کے آیا، میرا عباس مارا گیا۔ ایک مرتبہ صبح سے لاشیں وداع کیے، صبح سے لاشیں اٹھائے ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ اکیلا جنگ کر رہا ہے آقا۔ ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے رکے، لوگوں نے مل کر حملہ کیا، بہت سے تیر چلے، مولا کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ میرا مولا تھوڑا زخمی ہوا، مولا کی زخمی ہونے کی کیفیت تھی، تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہ وقت تھا جہاں مولا کچھ دیر کے لیے رکے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ملعون مالک ابن نصیر کندی آگے بڑھا، ایک مرتبہ مولا کی کیفیت یہ تھی، خون مسلسل بہ رہا تھا، مولا کو زخم لگ چکے تھے، مولا کے پیشانی پر تیر لگ چکا تھا، خون بھل بھل بہ رہا تھا، مولا کے جسم میں مسلسل خون بہ رہا تھا۔ میرا مولا کچھ دیر کے لیے رکا، مولا کچھ دیر کے لیے رکے تھے، یہ ملعون آگے بڑھا، ایک مرتبہ مولا پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا
کہ مولا ابھی تک زندہ ہیں، مولا کے اندر طاقت ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ اپنی تلوار لی، مولا کے سر پر وار کیا، مولا کا سر شگافتہ ہوا، امامہ دو ٹکڑے ہوا۔ ایک مرتبہ مولا نے اسے بددعا دی، خدا تیرا ہاتھ چل کرے۔ ایک مرتبہ میرا مولا گھبرانے لگا، میرے مولا کے سر سے خون برآمد ہو رہا تھا، اپنے آپ کو سنبھالا۔ ایک مرتبہ اپنے سر پر پٹی باندھی، اپنے سر کا زخم سنبھالا، اور یہ تاریخ کا موقع تھا۔ مقتل یہ کہتا ہے یہاں مولا نے اپنی ہمتوں کو جمع کیا، ایک مرتبہ پھر خیمے میں آئے۔ ایک مرتبہ جب خیمے میں آئے نا، جب تصور کر سکتا ہے کوئی فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے جب دیکھا ہوگا میرے مولا کا سر شگافتہ ہے۔ آپ نے سچ سنا ہے نا، جب میرے مولا کو مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی تھی، میرے مولا کا سر شگافتہ ہوا تھا، بیٹیوں نے دیکھا تھا، جوان بیٹے کا اپنے باپ کا جسد لے کر آ رہے تھے، لیکن بیٹیوں سے برداشت نہ ہوا تھا، بیٹیاں رونا شروع ہو گئی تھی، بیٹیوں نے ماتم کیا تھا۔ یہاں تو عالم وہ تھا جہاں میرا مولا بالکل اکیلا ہے، کوئی تسلی دینے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ مولا کی کیفیت دیکھی، مولا نے شہزادی زینب کبریٰ کو حکم دیا، اپنے اس زخم کو باندھنے کا حکم دیا۔ نہ جانے کس دل سے اس شیر دل بیٹی نے، اس شیر دل بہن نے اپنے بھائی کے امامے کی جگہ پر وہ زخم باندھا، میرے مولا کا زخم باندھا۔ ایک مرتبہ پھر مقتل نے لکھا، ایک مرتبہ شہزادی آقا نے ان شہزادیوں کو خطاب کیا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن من السلام۔ اب آخری سلام پھر قبول کرو۔ 64 بیویاں تھی، 64 خواتین تھی، ساری خواتین مولا کے گرد جمع ہو گئی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ نے مرثیہ پڑھا، اے میرے بھیا حسین، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے تو میرا ذخیرہ ہے، تو میرا مان تھا، آج میرا مان میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے میرے بھیا حسین، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج میرا نانا رخصت ہو رہا ہے، جیسے آج میرا بابا مجھے رخصت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کو تسلی دی، اے بہن تسلی رکھنا، اپنے آنسوؤں کو سنبھالنا، اے شہزادی صبر کرنا، بہن کو تسلی دی۔ ایک مرتبہ ننھی سی شہزادی آگے بڑھی، جب شہزادی سکینہ آگے بڑھی نا، ایک مرتبہ مقتل کا جملہ ہے، شہزادی کہنے لگی، استسلمت للموت، بابا موت کی طرف جا رہے ہو، بابا آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہو نا۔ ایک مرتبہ چھوٹی سی بچی ہے، مولا نے جواب دیا، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، وہ شخص کیا کرے من لا ناصر لہ ولا معین، جس کا کوئی مددگار نہ رہا۔ اب مقتل جانا ہے بیٹی، اب تجھ سے میں رخصت چاہ رہا ہوں۔ بیٹیوں سے رخصت ہونا شروع ہوئے۔ مولا نے اس موقع پر شہزادی زینب کبریٰ کے ساتھ ایک بات کی، بعض ارباب منبر نے جناب فضہ کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر ایک گزارش کی، اے بہنا میرا وہ کرتا لے کر آ جاؤ جو صندوق میں پڑا ہے۔ یہ کون سا کرتا تھا؟ ارباب منبر کہتے ہیں یہی کرتا تھا ماں فاطمہ زہرا سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، بیٹی کو کہتی تھی، بیٹی جب میں تیرا بھائی آخری رخصت کے لیے آئے گا یہ کرتا اسے دے دینا۔ بہن نے کرتا دیا، اب سمجھ گئی، اب بھائی سے آخری ملاقات ہے۔ ارباب منبر کہتے ہیں ایک مرتبہ بہن کو قریب بلایا، بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا، جب بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا یاد کیا میرے بابا نے وصیت کی تھی آخری وقت میں اس شہزادی کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا۔ یہ وہی شہزادی ہے جن کے بازوؤں میں اب کچھ دیر بعد رسن بندھی جائے گی۔
ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھی، میرے آقا کی گلوئے نازنین کا بوسہ لیا، ماں کی وصیت کو پورا کیا۔ ایک مرتبہ آقا برآمد ہو رہے ہیں، خیمے سے برآمد ہوا چاہتے ہیں، اپنے ذوالجناح پر سوار ہوئے، بیویوں کو رخصت کیا، صبر کی وصیتیں کی۔ ایک مرتبہ ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح پر سوار ہونے کے بعد ذوالجناح کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ارباب منبر کہتے ہیں مولا کی کیفیت ایسی عجیب تھی، تنہائی کا ایسا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کو جب آگے بڑھانا چاہتے تھے، ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے ہوں گے، اے ذوالجناح یہ اب آخری تکلیف تجھے دے رہا ہوں، وہ بھی ایک طرفہ تکلیف ہے، بس تو مجھے مقتل لے جا، واپسی کی زحمت نہ ہوگی۔ لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، ذوالجناح رک گیا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اشارہ کیا، قدموں کی طرف متوجہ کیا، ایک 3-4 سال کی بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی۔ اولاد والو جن کے گھروں میں بچیاں ہیں نا، کبھی تصور کرنا تمہاری بچی جب تم سے پیار کر رہی ہو کیا عالم ہوا ہوگا میرے اس آقا کا جو آخری مرتبہ اپنی بچی کے اس پیار کو دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ بچی نے کہنا شروع کیا، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا۔ میرا آقا زمین کربلا پر آیا، بیٹی مجھے اجازت دے، تجھے میرے بعد بہت رونا ہے، تجھے میرے بعد بہت تکلیفیں اٹھانا۔ ایک مرتبہ بچی نے خواہش کی، بابا میں آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ، مجھے آخری مرتبہ اپنے سینے پر سلا لو بابا۔ ایک مرتبہ بچی کو سینے پر سلایا، سینے پر سوئی۔ ارباب منبر جملہ پڑھتے ہیں، عجب نہیں خواب میں دیکھا ہو، ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کی ہو، کہہ رہی ہو اے میری بچی اپنے بابا کو مقتل جانے سے نہ رو۔ ایک مرتبہ بیٹی نے اجازت دی، آقا سوار ہوئے، آقا سوار ہو کر مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں میرا مولا کتنا زخمی ہو چکا تھا، میرے مولا کے جسم پر 1900 سے زیادہ زخم تھے، تیر لگ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا مولا مقتل کی جانب آیا، اب جہاد کرنا شروع کیا۔ کبھی میمنہ پر حملہ کرتا تھا، بڑھا دیتا تھا لشکر، کبھی میسرہ پر حملہ کرتا تھا، لشکریوں کو بھگا دیا کرتا تھا، کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتا تھا، لشکری بھاگ جاتے تھے۔ میرا مولا لشکر پہ حملہ کرتا چلا، ایک مرتبہ کافی دور نکل گیا، لوگوں نے ایک مرتبہ کسی لعین نے آواز دی، اے حسین تم یہاں پر جنگ کر رہے ہو، وہاں خیموں میں بیویاں فریاد کر رہی ہیں۔ میرے مولا کے دل گھبرایا، کبھی یہاں حملہ کرتے تھے، کبھی وہاں حملہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرا مولا جب فوجوں کو ہٹا چکا، ایک مرتبہ درمیان میدان میں آ کر کچھ دیر کے لیے رکا، میرے مولا نے کچھ سانسیں لی، لیکن یہ ایک وقت تھا جب اتنا زخمی ہو چکا یہ فوج مولا کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے تیر چلانا شروع کی ہے، تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ میرے مولا کے پیشانی پر پھر تیر لگا، دوسری مرتبہ حملہ ہوا، پھل پھل خون بہنے لگا۔ مولا نے مقتل میں ایک مرتبہ چلو بھرا، مولا کے گلوئے مبارک پر کسی نے تیر کا وار کیا، گلوئے مبارک زخمی ہوا، کسی نے نیزے کا وار کیا، مولا کے گلے سے خون جاری ہو رہا تھا، کسی نے مولا کے سینہ اقدس پر دل کی مقام پر 3 بھال کا تیر چلایا، 3 بھال کا تیر چلا، مولا کے جسم اقدس پر تیر لگا، دوسری جانب سے برآمد ہوا، مولا سنبھل نہ پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا نے تیر نکالنا چاہا، آگے سے
تیر برآمد نہ ہوا، پشت کے مقام سے تیر کو باہر نکالا، خون بہ رہا تھا۔ مولا نے کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ اپنے چلو میں خون بھرا، آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا، پھر خون بھرا، اپنے سر اور چہرے پر مل لیا، کہنے لگے میں اسی طرح سے رسول خدا کی بارگاہ میں قیامت میں خدا کے سامنے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ یہ وہ وقت تھا جب میرے مولا پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، میرا مولا زین پر سنبھل نہ سکا، زین سے زمین کربلا کا سفر کیا، اتنے تیر تھے، نہ میرا مولا زین پر تھا نہ زمین پر تھا، معلق ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو 15-20 منٹ کا گریہ کیا نا، تم گریہ کر کے تھک گئے، ذرا پوچھو زینب کبریٰ کے گلے جیسے جو سیدہ ان سید زادیوں سے پوچھو، ارے انہوں نے کیسے برداشت کیا۔ ایک مرتبہ زمین کربلا پر وہ وقت آیا، میرا مولا زمین کربلا پر آیا، جو تیر لگے تھے جسم میں پیوست ہونے لگے، میرا مولا سنبھل نہ پایا، آخری سجدے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا، شہزادی خیمے سے برآمد ہوئی، تلہ زینبیہ پر آئی، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بہن نے بھائی کو دیکھا، انت اخی، کیا تو میرا بھائی حسین؟ میرا مولا اتنا زخمی ہے، ایک مرتبہ فریاد کرنا شروع کی، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ فرزند رسول ہے جس کو تم قتل کیے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ شہزادی کی فریادوں کو سنا نہ گیا، ملعون آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ایک شخص آگے بڑھتا ہے۔ مقتل کی عجیب روایت کا جملہ ہے، ایک شخص آگے بڑھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مولا کے قریب جائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا، مولا کو شہید کرنا چاہتا تھا، مولا نے اس کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، تو میرا قاتل نہیں ہے، کیوں جہنم میں جاتا ہے؟ اپنی جنت کی، اپنے جہنم کی فکر کر۔ ایک مرتبہ مولا سے یہ جملہ سنا، مقتل کا عجیب وقت ہے، کہ یہ وہ وقت تھا جہاں اس نے یہ جملہ سنا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، تو میرا قاتل نہیں۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہنے لگا، اے تم کیسے لوگ ہو، اس فرزند رسول کو کیوں مارتے ہو؟ ارے ہم اسے مارنے کی فکر کرتے ہیں، یہ میری جنت کی فکر کرتا ہے، اسے میری عقبہ کا خیال ہے۔ ایک مرتبہ پلٹا، فوج یزید پر حملہ کیا اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو حسین کی خدمت میں شہید کیا، کہنے لگا آقا قیامت میں شفاعت کر دینا، آپ کی طرف سے لڑا۔ عزیزو یہ میرا مولا زخمی ہو چکا کربلا کی زمین پر۔ ایک مرتبہ مولا حسن علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا عالم، برداشت نہیں ہوتا تھا، میرا چچا اتنا زخمی ہے، میں چچا کی مدد کے لیے جاؤں۔ چھوٹا سا بچہ، خواتین روک رہی تھی، بیٹا مقتل کی طرف نہ جانا، اس بچے نے چھڑایا، اپنے چچا کی خدمت میں پہنچا۔ مولا اتنے زخمی ہو چکے تھے، ہمت نہ تھی۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے جب قریب آ کر مولا کے اوپر وار کرنا چاہا، اس مظلوم شہزادے نے، امام حسن کے لال نے اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیا، دونوں ہاتھ قلم ہوئے، مولا نے اسے اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ ہائے چچا کی جان، چچا کی جان۔ یہاں مولا نے ایک اور زخم برداشت کیا، اپنے بھائی کی ایک اور نشانی، عبداللہ گود میں شہید ہوا۔ ملعون آگے بڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، زیارت ناہیہ کا جملہ ہے، وَالشَّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ مُولِقٌ سَيْفَهُ عَلَى نَحْرِهِ۔ ایک مرتبہ لعین آگے بڑھا، اس ملعون نے آگے بڑھ کر ایک مرتبہ مولا کے سینہ اقدس پر سوار ہوا، اپنا خنجر نکالا، مولا کی گردن پر خنجر کے 12 وار کیے۔
وار ہوتا جاتا تھا، فاطمہ فریاد کر رہی ہوں گی، اے رسول خدا، اے بالی، اے پروردگار، میرا حسین مارا جاتا۔ 12 وار ہوئے، مولا کا سر قلم ہوا، زمین کربلا پہ زلزلہ، الا قد قتل الحسین، الا قد ذبح الحسین بکربلا، ہائے حسین کشتہ شو، ہائے حسین کشتہ شو، ہائے حسین کشتہ شو۔